اور آج ذرا سی طاقت ملنے پر اترانے والوں کے لیے یہ سیکھنے کا دن ہے، یہ ریئلائز کرنے کا دن ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور حکمرانی کسی اپنے بندے کو عطا کر دے تو عاجزی اختیار کرے، ورنہ جو طاقت دیتا ہے وہ اسے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ ہجرت کے 8 سال بعد آج کے دن پروردگار نے اپنے حبیب کو ایسی طاقت اور ایسا غلبہ عطا فرمایا تھا، ایسی اتھارٹی اور پاور اور جیت کہ وہی مکہ جہاں آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، حالت سجدہ میں آپ پر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی، آپ پر ایمان لانے والوں پر زمین تنگ کر دی جاتی تھی، آج اسی شہر مکہ میں محبوب خدا اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر کہ فاتح ہونے کے باوجود آپ کی گردن مبارک اٹھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ سورہ فتح کی آیات لبوں پر جاری ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں ہلا رہے، مفتوحین کو اپنے ارد گرد دیکھ کر حقارت کا اظہار نہیں کر رہے، جیسا کہ عام طور پر فاتحین کیا کرتے ہیں۔ ایک اکڑ آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کہاں ہے وہ ابو سفیان جو ہم پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، کہاں ہے قریش کے وہ سردار جو میرے ماننے والوں کو گرم ریت پر گھسیٹتے تھے، کہاں ہے وہ زبان دراز جن کی زبانیں زہر اگلا کرتی تھیں۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو غلبہ حاصل کرنے والے عموماً کیا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے، سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا، 8 رکعتیں شکرانے کی ادا کی، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کعبہ کیا، 360 بت گرانے کے بعد حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اللہ اکبر۔ تطہیر کعبہ کا عمل مکمل ہو چکا، کعبے کی چھت پر اذان دی جا چکی، حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو منظر ہے ناظرین کرام وہ بڑا منفرد منظر ہے، ایسا منظر جو اس سے پہلے تاریخ کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اہل قریش خانہ کعبہ میں گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، شکست تسلیم کر کے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اسلام کو مٹانے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے خاندان سمیت 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا تھا، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے عزیز چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، وہ بھی ہیں جو اسلام کی دعوت دینے پر آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی ہیں جو مسلمانوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر انگاروں سے مہرے لگایا کرتے تھے۔ تاریخ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کعبے کا صحن ہے، رسول اللہ کے جانی دشمن قطاروں میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، ان پر خوف طاری ہے، کانپ رہے ہیں، چاروں طرف دوڑ رہے ہیں، امان مانگ رہے ہیں، وہ اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ کیا ہوگا آج ہمارے ساتھ؟ کیا سلوک کیا جائے گا آج ہمارے ساتھ؟ کتنے ظلم ڈھائے جائیں گے آج جواباً ہم پہ کہ ہم نے اتنے ظلم ڈھائے؟ اور ایسے میں سامنے کون ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اچانک ایک کونے سے سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ کی صدا بلند ہوتی ہے، آج تو خون کی ندیاں بہنے کا دن ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا کریم کی ذات اقدس پر جن کی رحمت کے سائے میں سب نے امان پائی، آپ نے فرمایا سعد یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ آج رحمت کا دن ہے، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے۔ کہا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو زخمی ہو اسے قتل نہ کیا جائے، جو خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، یہاں تک کہ جو فرار ہو جانے کی کوشش کرے یا فرار ہو جائے اس کا بھی تعاقب نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں پر ہر وہ ایوری پاسبل جو کہتے ہیں نا ظلم ڈھایا کہ جس کا تصور بھی محال ہے، لیکن آپ کے عمل نے، آپ کی سیرت نے،
آپ کے کردار نے، آپ کے اخلاق نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت بدلہ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ معاف کرنے کا نام ہے۔ آج ناظرین کرام، کسی کو تھوڑی سی طاقت مل جائے، عہدہ مل جائے، تو اس کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ طاقت کا نشہ جب چڑھتا ہے تو وہ کس طرح اپنے مخالفین کو کچلنے اور انہیں سر جھکانے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے اس عالمگیر پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کا دن ہے کہ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کو جنگ و جدل سے بچانا ہے اور اسے امن و عاشتی کا گہوارہ بنانا ہے تو اسی چارٹر کو اپنانا ہوگا جس کا بہترین نمونہ 20 رمضان کے اسی دن 8 ہجری کو رحمت للعالمین نے پیش کیا تھا۔ اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔